نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ شیطان کے کچھ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جس سے وہ انسان پر وار کرتا ہے۔ تقریباً وہ 6 ہیں ایسے اوچھے ہتھ کنڈے، اس کے ایسے حربے ہیں، ایسی چالیں ہیں جو مختلف لوگوں کے اوپر وہ اس کو اپلائی کرتا ہے اور وار کرتا ہے، اور لوگوں کو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک میں کامیاب ہو تو ٹھیک، نہیں تو اگلا، اس نہیں تو اگلے وار پہ وہ جو ہے نا کسی طرح شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مقصد یہ اللہ پاک سے دور کرنا۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نیکیوں سے دور رکھے، نیکیوں سے دور رکھے، کوشش اس کی یہ رہتی ہے کہ نیکیوں سے دور رکھے۔ اور کتنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت جس وقت موقع ہوتا ہے تو کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ اس عبادت سے اس کو دور رکھا جائے، پہلی فرصت میں اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ عبادت کر ہی نہ پائے، اور اس عبادت میں مختلف قسم کی رکاوٹیں ڈالتا ہے، سوچیں لاتا ہے، کام کاج سامنے آ جاتے ہیں، گھر بار کی کوئی ضرورت سامنے آ جاتی ہے، اچانک کوئی اس طریقے سے دوست یار سامنے آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس وقت دوست کے ساتھ جانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس وقت اس کام میں مشغول ہونا، اس طریقے سے ان چیزوں کی طرف وہ نا باقی عبادت جو ہے نا وہ ہو جائے گی، یا اس کی طرف ذہن ہی پہلے یہ کہ نہیں جاتا، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے دور رکھا جائے، منع کیا جائے، روکا جائے۔ اور اس رکاوٹ کی مختلف صورتیں ہیں، وہ انسانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وساوس کی صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا گھر بار کی طرف، گھر والے گھر کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، گھر والی کی طرف سے، اور کسی بھی صورت سے ایسا کوئی اچانک جو ہے نا کام لا کر سامنے رکھ دیتا ہے کہ انسان اس عمل میں لگ نہ پائے اور اس سے وہ دور رہے اور اس کے اندر وہ نہ پڑے۔ نیکیوں سے دور رکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے، گناہوں سے وہ بس گناہوں کی طرف تو نہیں لگاتا، ہر ایک کو گناہ کے اوپر نہیں اکساتا، گناہ تو بات کی بات ہے، پر یہ کہ نیکیوں سے دور رکھتا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے نا تو یہ اس کا کامیاب وار ہے، پہلے نمبر پہ وہ اس کو جو ہے نا سے دور رکھتا۔ اس طرح کوشش یہ ہوتی ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، یعنی اگر شیطان کسی پر وار کر کے اس کو اگر قابو کر لیتا ہے نا تو پہلا وار وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، روکتا ہے، اور وہ اس میں ذکر میں ہے تو اس سے غافل کرے گا، موبائل پہ لگا دے گا، کسی عمل میں لگا ہوا ہے، نیک کام میں، کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، کسی قرآن مجید کی تلاوت ہے، کسی بھی ذکر اذکار میں درود شریف کچھ بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کو اس سے جو ہے نا غافل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ غافل کر لیتا ہے، مثال کے طور پر ہم اپنے ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ یار میں نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، 200 مرتبہ میں نے استغفار پڑھنا ہے، یا درود شریف پڑھنی ہے، یا آیت کریمہ پڑھنا ہے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، یا یہ ہے کہ میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا، 8 رکعت پڑھوں گا، کچھ بھی عمل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے، تو وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یار اس کو اس کے اندر لگنا ہی نہ دے، اس سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا وار ہے، پہلا وار۔ اور اس کے ساتھ دوسرا وار، اگر پہلے وار میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، پہلے حربہ اس کا نہیں چل پاتا، جب انسان لگ ہی جاتا ہے کہ یار وہ لگنا ہی لگنا ہے اس نے نا، تو دوسرا وار یہ ہے کہ وہ انسان کو نیکیوں میں تاخیر کرواتا ہے، لیٹ کرو، تاخیر کرو، بس ہو جائے گا۔ کتنا ہوتا ہے ایسا نا، انسان لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یار میں جلدی سے نماز پڑھوں نا، وہ کہتا ہے یار ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلو آپ اس طرح ہے کہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کوئی مسئلہ، وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ابھی تو ٹائم تو بڑا پڑا ہوا ہے۔ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار میں نماز پڑھنے جاتا ہوں نا، نکلتا ہے وہ
لیکن وہ نکلنے سے پہلے ایک کی کہا اچھا یار تھوڑی دیر تو ہے، ابھی تو 15 منٹ ہے نماز کے لیے،